صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو پھر ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے نہ ہوتے۔ اللہ رب العزت ایمان دیا اور ایمان کے ساتھ ایمان کی محنت بھی عطا فرمائی۔ ایمان کی محنت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس وقت میں ہمارے پاس جو تھوڑا سا ایمان ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم ایمان والے ہیں۔ حضرت جی مولانا ساتھ فرما دیں، اس وقت میں ایمان کا دعویٰ پیدا ہو گیا ہے، اس لیے ایمان کی محنت چھوٹ گئی ہے۔ کسی سے کہو کہ وہ محنت کرنا ہے، تو بولے گا ہم تو ایمان والے ہیں، ہمیں محنت کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں محنت کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایمان کا دعویٰ پیدا ہو گیا تو پھر ایمان کی محنت کیا ہوگی؟ چھوٹ گئی۔ جب آدمی اپنے ایمان کو کم سمجھتا ہے تو پھر وہ ایمان کے تعلق سے محنت کرنا شروع کر دے اور محنت کرتا۔ جو آدمی ایمان میں جتنا بڑا ہوا ہوتا ہے اسے ایمان کی اتنی فکر ہوتی ہے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سارے نبیوں کے بعد افضل ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سارے نبیوں کے بعد افضل انسان ہے سارے انسانوں، اور ان کے ایمان سے بڑا ہوا کسی کا ایمان نہیں ہے۔ لیکن سب سے زیادہ فکر ایمان کے سلسلے میں انہی کو ہے۔ ایمان والا ہی ایمان کی فکر کر سکتا۔ جس کے پاس ایمان نہیں رہتا اس کو صرف دعویٰ رہتا اور ایمان کی حقیقت نہیں رہتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھاس کے تنکے کو پکڑتے، وہ یہ کہتے کہ کاش میں پیدا ہوا نہ ہوتا، کاش میں پیدا ہوا نہ ہوتا، میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے سوال نہ ہوتا، مجھے میرے ایمان کے سلسلے میں سوال نہ ہوتا، میں یہ تنکا ہو جاتا، کوئی بکری چر جاتی میں اس کے پیٹ میں جا کے گوبر بن جاتا، میری زندگی ختم ہو جاتی، میری زندگی ختم ہو جاتی۔ میرے عزیزو، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اور ہمیں اپنے ایمان کے سطح کو روزانہ بلند کرنا ہے، تو کم سے کم اتنا درجہ تو ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچ سکے۔ کس سے بچ سکے؟ گناہوں سے بچ سکے۔ اور خود اپنی نیکی پر بڑھ سکے، نیکی پر بڑھ سکے۔ ایمان والا تو ہے لیکن گناہ سے نہیں بچ رہا۔ ایمان والا تو ہے، کس سے نہیں بچ رہا؟ گناہ سے نہیں بچ رہا، تو پھر اس کا ایمان کمال ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ گناہوں سے بچنا۔ آدمی نیکی بھی کرے پھر گناہ بھی کرے،
نیکی بھی کرے پھر کیا کرے؟ گناہ بھی کرے. نیکی بھی کرے اور گناہ بھی کرے تو پھر اس کا ایمان کہ اس کو نفع نہیں دے. اس کا ایمان اسے کیا نہیں دے گا؟ کیوں نفع نہیں دے گا؟ کہ نیکی بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں ساتھ کیا کر رہا ہے؟ گناہ بھی کر رہا ہے. حضرت جی مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، اگر آدمی گناہ سے بچ جائے، کس سے بچ جائے؟ گناہ سے. نیک کام اتنا زیادہ نہ بھی کرے، صرف صوم و صلاۃ کا پابند ہو جائے، گناہ کے کام سے بچے اور صوم و صلاۃ کا پابند ہو جائے، پھر اس کے ایمان میں حلاوت ہوگی. اس کے ایمان میں کیا ہوگی؟ حلاوت ہوگی. اور جب ایمان آتا وہ بندے کو گناہ سے روکتا. جب ایمان آتا بندے کو کیا کرتا؟ بولو، گناہ سے روکتا رہتا. جب ایمان آتا بندے کو کیا کرتا؟ بولو، گناہ سے روکتا. یہ ایمان کی صفت ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہ تقریباً 3 ہجری تک مکے کے زمانے میں اور پھر مدینہ جانے کے بعد 3 ہجری تک کیا تھا کہ شراب عام تھی. پورے سعودی میں کیا تھی؟ شراب عام تھی. ابھی شراب کی حرمت کا کوئی حکم نہیں آیا ہوا تھا. سارے صحابہ اور اکثر صحابہ جو ہے وہ اس عادت کے اندر مبتلا ہوا کرتے تھے، کیونکہ جب کوئی حکم نہیں. جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے شراب نہیں پی صحابہ کے اندر. اسی طرح سے بعض صحابہ کے جو ہے حالات میں ہے. اللہ نے صحیح سمجھ کے توفیق نصیب فرمائے. تو میرے عزیزوں، جس وقت میں شراب کی حرمت کا اعلان آیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہ شراب سے بالکل یہ دور ہو گئی. یہاں تک کہ جو لوگ پی رہے تھے، جو منہ کے اندر لے لیا تھا، کہ حلق کے اندر سے بھی اس کو کیا کر دیا؟ باہر نکال دیا. بچے کو دودھ چھڑانا آسان ہے، لیکن شرابی کو شراب چھڑانا مشکل ہے. بچے کو دودھ چھڑانا آسان ہے، شرابی کو شراب چھڑانا کیا ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. لیکن میرے عزیزوں، وہ کیا چیز تھی ان کے اندر؟ جو یہ حکم آیا اللہ رب العزت کا، تو جو منہ میں لقمہ لیے ہوئے تھے اس کو بھی کیا کر دیا؟ باہر کر دیا. اس کو بھی کیا کر دیا؟ باہر کر دیا. اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے والا ایمان، گناہوں سے بچنے کی قوت اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے. ایک صحابی سامان لا رہے تھے اور ان کے بازار سے، تو ان کے سامان میں دارو کے بیپاری تھے، دارو بیچنے والے دوسرے ملکوں سے بھی دارو کے مٹکیاں لے کر آتے تھے. راستے میں معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ میں شراب کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. میرے عزیزوں، راستے میں ہی انہوں نے مٹکیوں کو پھوڑ دیا. راستے میں انہوں نے کیا کر دیا؟ مٹکیوں کو پھوڑ دیا. راستے میں انہوں نے مٹکیوں کو پھوڑ دیا. راستے میں مٹکیوں کو پھوڑ دیا. ابھی پکا معلوم نہیں، اڑتی خبر صرف کہ بھائی مدینے میں شراب حرام ہوگی تو مٹکیوں کو کیا کر کے پھوڑ دیا. ان کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ وہاں پر، ان کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ چلو وہاں پر کسی دوسرے کو بیچ دیں گے. کسی دوسرے کو کیا کریں گے؟
بیچ دیں گے، یہ بھی خیال نہیں آئے۔ اللہ نے قدر کی توفیق نصیب فرما دے کہ جس وقت میں جب شراب حرام ہوئی، جن کے گھروں میں 120 سال کی شراب تھی، کتنی شراب تھی؟ 120 سال کی، کسی کے گھر 70 سال کی، کسی کے گھر 80 سال کی شراب تھی، وہ سب شرابوں کو انہوں نے کیا کر دیا؟ مدینے کی گلی میں بہا دیا۔ جس طرح سے بارش کے موقع پر پانی بہتا ہے گلیوں کے اندر، اسی طریقے سے جس طریقے سے گلیوں کے اندر بارش کے موسم میں پانی بہتا ہے، اسی طریقے سے شراب جو ہے مدینے کی گلیوں میں بہ رہی تھی۔ شراب جو ہے مدینے کی گلیوں میں بہ رہی تھی۔ میرے عزیزوں، ایمان کی سطح، ایمان کی سطح کم سے کم اتنا تو ہو کہ آدمی گناہوں سے بچنے والا بن جائے۔ اگر نیک کام اتنا زیادہ نہیں کرے تو بھی گناہ سے بچنے کی صفت، گناہ سے بچنے کی قوت اس کے اندر آ جائے، گناہ سے بچنے کی قوت اس کے اندر آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اوپر ایسی ایمانی محنت فرمائی تھی کہ وہ ہر گناہ سے ایسے بچتے تھے، اور جیسے کہ ہم لوگ جانوروں سے بچتے، بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرتے، وہ لوگ گناہوں سے اس طریقے سے بچتے تھے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جو آدمی گناہ سے بچتا ہے نا، پھر اللہ رب العزت اس کے ایمان میں طاقت بھی دیتے، اس کے ایمان میں کیا دیتے؟ بولو، طاقت بھی دیتے، ایمان میں قوت آتی، ہم لوگوں کا ایمان میرے عزیزوں اتنا کمزور ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ نماز کو ہم صحیح دھیان کے ساتھ بھی نہیں پڑھ سکتے، خیال اور وسوسے ادھر ادھر غائب ہو جاتے۔ نماز اہم عبادت ہے، اور نماز کے اندر پوری طریقے سے بھی دھیان نہیں جم پاتا ہے۔ یہ ایک دن اچھی نماز پڑھ لیں گے تو دوسرے وقت میں نماز میں دھیان بھٹک جاتا ہے، یہ ایک نماز اچھی پڑھیں گے دوسری نماز میں بھٹک گیا، یہ ایک دن اچھی پڑھیں گے تو دوسرے دن نماز کے اندر کوتاہی آ گئی، تو پھر ایمانی قوت آؤگے تو کہاں سے آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے سلسلے میں کہ ان کے خاندان والے کہتے تھے، عمر تو کیا کر کے کھائے گا، تو کیسے جیے گا، تجھے تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا، تجھے تو کیا چرانا نہیں آتا؟ اونٹ چرانا بھی نہیں آتا۔ ہمارے شاہ صاحب فرماتے تھے، بکریاں چرانا مشکل ہے، اونٹ چرانا آسان ہے۔ اونٹ کو ایک جگہ کھڑا کر دیں گے تو وہ کھڑے رہیں گے، لیکن بکریاں ایک جگہ نہیں کھڑی ہوتی۔ بکریاں چرانا مشکل ہے، اونٹ چرانا آسان ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بولتے تھے، تجھے تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا، دنیا میں کیا کر کے جیے؟ لیکن میرے عزیزوں، جب وہ ایمان میں آئے، کس میں آئے بولو؟ ایمان میں آئے، جب انہوں نے ایمان کو قبول فرمایا تو میرے عزیزوں، انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ندی نہر کے لیے خط لکھا ہوا، اللہ نے کیسی ایمانی قوت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ مدینے میں حلن ملے تو کیا زلزلہ، زمینی زلزلہ آ رہا تھا، تو کوڑے سے زمین پر آواز کی، خبردار یہ مدینہ الرسول ہے۔ کیا بولے؟ خبردار یہ کیا ہے؟ بولو، مدینہ الرسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما رہے، تو کہاں ہل رہی ہے خبر؟
آنے والا زلزلہ رک گیا تھا. آنے والا کیا رک گیا تھا بولو؟ زلزلہ رک گیا تھا. جو آدمی اونٹ بھی نہیں چلا سکتا، اللہ رب العزت اس کے اشارے پر زمین رک رہی ہے. اس کے اشارے پر کیا رک رہی ہے بولو؟ زمین رک رہی ہے. میرے جو ہم جو کلمہ پڑھے ہوئے ہیں نا، یہ ایسے الفاظ نہیں ہیں. اس کلمے کی کچھ حقیقت ہے. وہ حقیقت کب ظاہر ہوتی ہے؟ وہ کلمہ ہمارے حلق کے نیچے اترنا. وہ کلمہ کہاں اترنا؟ ہمارے حلق کے نیچے اترنا. صرف زبان پر نہیں. زبان پر جب کلمہ رہے گا تو بالکل طوطے کا کلمہ رہے گا. ایک صاحب نے طوطے کو کلمہ سکھا دیا. جو کوئی لوگ آتے ان کے سامنے وہ پڑھ کے کلمہ سناتا لا الہ الا اللہ، کہ بیٹا مٹھو کلمہ پڑھ دے. وہ سناتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس وقت میں بلی نے اس کے اوپر حملہ کر دیا تو اس نے کلمہ پڑھنا چھوڑ کر کیا پڑھ دیا بولو؟ ٹہ ٹہ کر لیا. ٹہ کر لیا. میرے عزیزو، یہ کلمہ تب اثر دکھاتا جب یہ کلمہ ہمارے حلق سے نیچے اترے، ہمارے دل میں اترے. اور وہ جو ایمان تو پھر جب ہمارا بنتا تو پھر اللہ رب العزت ہماری دعاؤں میں اثر ڈالتے، ہماری باتوں میں اثر ڈالتے جی. پھر اللہ رب العزت ہمارے ذریعے سے دوسروں کو بھی ہدایت دیتے. پھر اللہ رب العزت ہمارے حق میں اور جنت کے فیصلے کرتے. سب سے بڑی بات ایمان پر موت نصیب ہوتی. ایسا نہ ہو کہ ہمارا کلمہ طوطے کے جیسا ہو. جب موت ہماری قریب آ جائے تو پھر ہم کلمہ بھول جائیں. عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر بنے تو وہاں پر جانے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ وہاں کے لوگ کچھ تیاری کر رہے ہیں. کہ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ دریائے نیل کے اندر ایک کنواری لڑکی کو سونے چاندی سے سجا کر لے جا کے اور اس کو جو پانی ہے تھوڑا بہت اس کے اندر ڈبونا، یا نہیں بولے تو اس کو ختم کر دے یا اس کو ذبح کر دے. جو بھی رسم اس زمانے میں تھی، ہمارے ابن عاص کے زمانے میں، تو وہاں کے لوگوں نے آ کر ان سے پوچھا کہ ہم اسلام سے پہلے ایسا کرتے تھے، اب کیا کریں؟ تو ہمارے ابن عاص نے کیا کیا کہ بند کر دیا اس کو. نہیں، اب لڑکی کو کہ دریائے نیل کے اندر نہیں ڈالا جائے گا. لڑکی کو دریائے نیل کے اندر نہیں ڈالا جائے گا. پچھلے سارے رسموں کو اسلام مٹاتا ہے. پچھلے سارے رسموں کو اسلام کیا کرتا ہے؟ مٹاتا ہے. الاسلام یہدم ما کان قبل. اسلام ساری چیزوں کو، پچھلے چیزوں کو مٹاتا ہے. جب انہوں نے پانی یعنی کہ اس لڑکی کو پانی میں ڈالنا یا ندی میں ختم کرنا چھوڑ دیا، ندی بہنا بھی بند کر دیا. شیطانی حربہ تھا، پانی نہیں آیا. تو عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے خط لکھ کر عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا. اے امیر المومنین کہ دیکھو یہاں پر ایسی رسم ہے، کنواری لڑکی کو لے جا کر پانی کے اندر قتل کر دیتے، دریائے نیل کے اندر قتل کر دیتے. میں نے اس کو روک دیا لیکن پانی نہیں آیا. میں نے اس کو روک دیا، کیا نہیں آیا؟ پانی نہیں آیا. عمر رضی اللہ عنہ نے 2 خط لکھے. یہ خط لکھا عمر ابن عاص کے لیے، تم نے بہت اچھا کیا. اسلام اپنے پچھلے سارے رسم و رواج کو کیا کرتا؟ مٹا دیتا. رسم و رواج کو کیا کرتا؟ مٹا دیتا. تم نے بہت اچھا کیا. اور دوسرا خط لکھا، وہ کیا لکھا؟ وہ دریائے نیل کے نام لکھا. دریائے نیل کے نام لکھا. عمر ابن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام میں خط ہے. اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو تو جاری ہو جا. اگر تو شیطان کے توسط سے ہے یا تو جو ہے اپنی طرف سے بہ رہی ہے تو تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں اور تو سوکھ جا.
تو خشک ہو جائے۔ عمر ابن عاص سے کہا یہ خط لے جا کر کہاں ڈالنا؟ دریائے نیل کے اندر ڈال دیں، دریائے نیل کے اندر ڈال دیں۔ میرے عزیزوں، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب یہ دونوں خط پہنچے عمر ابن عاص کے پاس، انہوں نے کیا کر دیا؟ رات میں لے جا کے خط کو ڈال دیا دریا کے اندر، ندی کے اندر ڈال دیا۔ صبح ہونے سے پہلے 16 ہاتھ پانی چڑھا اوپر۔ کتنا بولو؟ 16 ہاتھ پانی چڑھا۔ میرے عزیزوں، کہ تاریخ دانوں کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت میں پانی چڑھا ہے اور آج تک 14 صدیاں بیت گئی، یہ ایک دن بھی وہ دریائے نیل خشک نہیں ہوا، ایک دن بھی وہ دریائے نیل خشک نہیں ہوا۔ میرے عزیزوں، جب آدمی ایمان سیکھتا ہے، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ رب العزت پوری زمین اس کے لیے مسخر کرتے ہیں۔ زمین کی ہر چیز اسے کیا کرتے بولو؟ مسخر کرتے ہیں۔ زمین کی ہر چیز اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ مسخر ہو جاتی ہے۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے سفر میں رہتے تھے، 6 مہینے اپنے گھر میں رہتے تھے۔ 6 مہینے کہاں رہتے؟ سفر میں رہتے۔ اللہ کے لیے سفر کرنا، اور 6 مہینے کہاں رہتے؟ گھر پہ رہتے۔ میرے عزیزوں، میرے عزیزوں، کہ ہم 6 مہینے تو دور کی بات ہے، کم سے کم سال میں 40 دن کی بھی نوبت نہیں دیکھو ہمارے، کئی سال گزر جاتے، 2 سال گزر جاتے۔ میرے عزیزوں، زندگیاں گزر گئی، بعض لوگوں نے 3 دن بھی اللہ کے راستے میں نہیں نکلے، کہ کم سے کم مرنے کے بعد اللہ سے کہو کہ بھئی ایک 3 دن میں تیرے لیے نکالے اللہ، بولنے کے لیے بھی جو ہے ہمارے پاس موقع ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے کہ کتنا بولو کہ 6 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، اور 3 دن کا بھی موقع نہیں، 3 دن کا بھی کیا نہیں؟ موقع نہیں۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے مہینے رہتے تھے اللہ کے راستے میں؟ 6 مہینے اللہ کے راستے میں رہتے تھے، اور 6 مہینے کہاں رہتے تھے بولو؟ گھر پہ رہتے تھے۔ یہ گاؤں میں پہنچے، یہ گاؤں میں پہنچے تو وہاں کے گاؤں والوں نے کہ حضرت سے دعا کریں، اللہ اے حضرت جی اللہ سے آپ دعا کرو ہمارے گاؤں کے لیے، اللہ سے ہمارے گاؤں کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ ہمارے گاؤں میں دن میں جانور آتے ہیں، دن میں کیا آتے ہیں؟ جانور آتے ہیں، سویسو سے لے جاتے ہیں، اکیلا میں لیسو سے اٹھا لے جاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو اٹھا لے جاتے اور کھا لیتے۔ تو پھر ہمارے گاؤں کی پریشانی کیا ہے کہ رات میں چور آتے، رات میں کیا آتے؟ خاندان قبیلے ویسے ہی جنگلوں میں بستے تھے اس زمانے میں، خاندان قبیلوں میں جو اسی طریقے سے جنگلوں میں بستے تھے، رات میں چور آتے، کبھی کسی محلے میں لوٹ کر لے جاتے، کبھی کسی محلے میں کیا کرتے؟ لوٹ کر لے جاتے۔ 2-4 دن وہاں پر آپ نے قیام فرمایا، قیام فرما کر کہ گاؤں کے اندر دعا بھی کی، اور ایک پرچہ لکھا جی، کہ کیا لکھا؟ یہ جو پہاڑی ہے، یہ جو خطہ ہے، یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے کے پورے جانوروں کے لیے یہ خط ہے، جانوروں کے لیے کیا ہے؟ یہ خط ہے۔ کہ کیا خط ہے؟ یہ خط ہے، یہ لکھنے کے بعد کیا لکھا کہ اللہ رب العزت کی تقسیم یہ ہے، دن انسانوں کے لیے ہے، رات جانوروں کے لیے۔ کیا لکھے؟ دن کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے ہے، اور رات جانوروں کے لیے۔ اس تقسیم پر تم راضی ہو جاؤ، اگر یہ تقسیم پر راضی نہیں ہوں گے اللہ کا عذاب تم کو پکڑ لے گا۔ اگر اس تقسیم پر تم راضی نہیں ہوگے تو کیا پکڑ لے گا؟ اللہ کا عذاب تم کو پکڑ لے گا۔ یہ خط لکھ کر اس گاؤں کے باہر ایک جھاڑ کو خط ٹنگا کے چلے گئے، خط ٹنگا کے چلے گئے۔ اللہ ہمیں مضبوط ایمان کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے ایمان پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، ایمان
کی محنت ایمان والا ہی کرتا. کافر آدمی ایمان کی محنت کیا کرتا بولے؟ دکان والا دکان کی محنت کرتا, فیکٹری والا فیکٹری کی محنت کرتا, کھیت والا کھیت کی محنت کرتا. ایمان والا ایمان کی محنت کرتا. ایمان والا کس کی محنت کرتا؟ ایمان کی محنت کرتا. جو چیز اس کے پاس رہتی اس کو بڑھانے کی کوشش کرتا, اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرتا. نماز پڑھنے والا نماز کو اچھی کرنے کی محنت کرتا. ایمان والا ایمان کو اچھی کرنے کی محنت کرتا. جب ایمان آتا تو پھر اللہ رب العزت پوری کائنات کو مسخر کرتے کہ دیکھو. ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے جانوروں کے نام سے خط لکھ کر کیا کر دیا؟ جھاڑ کو لگا دیا. کہاں پر لگا دیا؟ جھاڑ کو لگا دیا. میرے عزیزو, اللہ رب العزت نے وہ اثر جانوروں پر ایسا پہنچایا, جانور دن میں آنے کے بجائے کب آنا شروع کرے؟ رات میں آنا شروع کرے. اب رات میں جب وہ آنا شروع کرے تو رات میں گاؤں کے آدمی نہیں ملتے تھے ان کو. کون ملتے تھے بولو؟ رات میں کون ملتے تھے؟ چورا ملتے تھے. گاؤں کے آدمی دروازے بند کر لے کو گھر میں سو آتے تھے. اب رات کو پھرنے والے کون تھے؟ چورا چوری سے آتے تھے. اب جانور ان کو پکڑ کے ہڑپ کرتے تھے. ادھر چور بھی ختم ہو گئے اور ادھر جانور بھی ختم. جانور سے بھی حفاظت. میرے عزیزو, جب ایمان والے ایمان سیکھتے ہیں اللہ رب العزت عجیب و غریب طاقت ہمارے لیے عطا فرماتے ہیں. یہ زمین بچی ہے, یہ زمین بنی ہے ایمان والے کے لیے. زمین چلتی ہے ایمان والے کے سبب سے. زمین چلتی ہے ایمان والے کے سبب سے. تو اس لیے میرے عزیزو, ہمیں ایمان سیکھنے کی, ایمان بنانے کی کوشش کرنا. اور ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی کو اس کا ایمان گناہ سے روک دے. وہ جو کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کا کلمہ اس کو کس سے روک دے؟ گناہ سے روک دے. اگر گناہ سے بچے گا پھر اس کے ایمان میں قوت پیدا ہو جائے گا. اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے, ایمان کی نسبت سے ہم یہاں بیٹھے, اور ایمان کی محنت ایمان والا کرتا ہے. ایمان کی محنت غیر ایمان والا کیسے کرتا ہے؟ ایمان کی محنت کون کرتا؟ ایمان والا کرتا. اس لیے میرے عزیزو, سچے دل سے نیت کرو, جب تک ہم زندہ ہیں ایمان کی محنت کون کون کرے؟ جب تک زندہ ہیں کون سی محنت کرنا بھائی؟ ایمان کی محنت کرنا. میرے عزیزو, کہ دکان کی محنت, کھیت کی محنت, جی سامان کی محنت اور دنیا کی چیزوں کی محنت, میرے عزیزو یہ مقدر کی ہے. بغیر محنت کے بھی یہ چیزیں میسر آ جائیں. بغیر محنت کے بھی یہ چیزیں کیا ہوں گی بولو؟ میسر آ جائیں. ایمان محنت سے حاصل ہوگا. ایمان والوں کو ایمان کی محنت کرنا چاہیے, اور ایمان کی وجہ سے بندہ گناہ سے بچتا. ایمان کی وجہ سے اللہ اس کے دعا میں اثر ڈالتا ہے. ایمان کی وجہ سے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. ایمان کی وجہ سے اللہ کی رضا ملتی ہے. میرے عزیزو, وہ ایمان بنتا اللہ کے راستے میں نکل کر. وہ ایمان بنتا کہاں نکل کر بولو؟ اللہ کے راستے میں نکل کر. اس کے لیے بتاؤ پھر انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ جلدی بولو بھائی, انشاءاللہ سب کو نکلنا ہے, جلدی بولو.